نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر جس عظیم ہستی کا ہم تذکرہ خیر کرنے لگے ہیں، میری مراد قدوۃ السالکین، زبدۃ العلماء، تاج الفقہاء، حجت الاسلام حضرت امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5ویں صدی ہجری کی وہ مشہور شخصیت ہیں جنہیں اپنے معاصرین میں ایک نمایاں حیثیت اور مقام حاصل ہے۔ آپ رحمت اللہ کے تعالی علیہ کا نام محمد ہے اور آپ کی کنیت ابو حامد ہے اور لقب آپ کا حجت الاسلام ہے۔ آپ کی ولادت 450 ہجری کے اندر خراسان کے اندر ہوئی۔ خراسان مشرق میں واقع ایک وسیع صوبہ تھا، اب اس کا ایک بڑا حصہ تقسیم ہو کر کچھ افغانستان اور کچھ ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا محمد بن محمد علیہ رحمت اللہ الصمد دھاگے کا کاروبار کرتے تھے، اسی نسبت سے آپ کا خاندان غزالی کہلاتا ہے۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ کے تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ کے والد ماجد بڑے نیک انسان تھے، فقہاء کرام سے بڑی محبت رکھتے تھے، علماء سے ایک الفت کا رشتہ تھا، علماء کی تقاریر واعظ کو سننے کے لیے حاضر ہوتے تھے اور اکثر وہاں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے تھے، مولا مجھے بیٹا عطا فرما اور ایسا مجھے بیٹا اور فرزند عطا فرما جسے علم دین کا مولا فقیہ بنا۔ جب مجالس سے واعظ میں حاضر ہوتے، وہاں پر بھی اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے کہ مولا مجھے بیٹا عطا فرما، اور اسے واعظ بنا، خطیب بنا، مبلغ بنا۔ پھر اللہ عز و جل نے آپ کے والد ماجد کی ان دونوں دعاؤں کو قبول کیا، اللہ نے آپ کو فرزند عطا فرمایا جسے دنیا آج امام غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم کا آغاز اپنے شہر سے کیا، جہاں کتب فقہ حضرت سیدنا احمد بن محمد رازقانی قدس سرہ النورانی سے آپ نے پڑھی۔ تقریباً 20 سال کی عمر میں طلب علم کے لیے ایران کے مشرقی شہر جرجان آپ تشریف لے گئے، تعلیم حاصل کرتے رہے، مختلف شہروں کے اندر آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے سینکڑوں کتب تصنیف فرمائیں، جن میں سے آپ کی مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم جس کی 4 جلدوں کے اندر شائع ہو چکی ہے، چھپ چکی ہے، جواہر القرآن، اسی طرح یاقوت التاویل 40 جلدیں ہیں، اور مشکات الانوار وغیرہ آپ نے یہ کتابیں تصنیف فرمائی۔ اس کے علاوہ کئی علوم و فنون میں
آپ کی تصانیف سینکڑوں کے اندر ہے۔ آپ نے بیعت دور طالب علمی کے اندر حضرت سیدنا شیخ ابو علی فضل بن محمد بن علی فارمزی توسی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی، اور سادگی کا عالم یہ تھا، آپ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں تھے، وہاں حضرت سیدنا عبد الرحمن توسی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے آپ کے نہایت سادہ اور معمولی لباس کو دیکھ کر کہا، آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور لباس نہیں ہے؟ آپ امام وقت ہیں اور پیشوائے قوم ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہیں۔ تو امام غزالی نے جواب دیا، ایسے شخص کا کیا لباس دیکھتے ہو جو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح مقیم ہے، جو اس کائنات کی رنگینیوں کو فانی اور وقتی جانتا ہے۔ اندازہ لگائیے، جواب دیکھیے، جب والی جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے، کچھ مال و زر اکٹھا نہ کیا، تو میری کیا حیثیت اور حقیقت ہے؟ جواب دیکھیے امام غزالی کا، فرمایا کہ کپڑوں سے کیا غرض، ان کو لباس سے کیا غرض، کائنات کی رنگینیوں سے کیا غرض؟ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، انہوں نے ساری زندگی مال و زر کو اکٹھا نہیں کیا۔ غزالی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ مال و زر کو اکٹھا کرتا پھرے؟ اور شہرت سے آپ بالکل دور رہتے تھے۔ آج تو ہر بندہ کہتا ہے نا، میری شہرت کرو، میرے بلے بلے کرو، میری واہ واہ کرو۔ آپ ایک مرتبہ جامع مسجد اموی کے صحن میں تشریف فرما تھے، مفتیان کرام کی ایک جماعت بھی وہاں موجود تھی، تو ایک دیہاتی آیا، دیہات کا رہنے والا، مفتیان کرام کی بارگاہ میں ایک مسئلہ عرض کیا، جس کے جواب میں سب نے خاموشی اختیار کی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ آپ بھی اس مسئلے میں غور فرمانے لگے۔ جب کسی نے بھی جواب نہ دیا تو دیہاتی پر یہ بات بہت گراں گزری۔ یہ دیکھ کر امام غزالی نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس مسئلے کا جواب ارشاد فرمایا۔ اسے چاہیے تھا کہ حضرت کا شکریہ ادا کرتا، شکریہ ادا کرنے کے بجائے وہ آپ کا مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا جلیل القدر مفتیان کرام نے جس مسئلے کا جواب نہ دیا، ایک عام فقیر ملنگ درویش اس مسئلے کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن جب وہ لوٹا تو مفتیوں نے بلایا اور کہا بھئی کیا بتایا ہے اس نے جواب؟ تو جواب جب سنا ان مفتیوں نے، وہ دنگ رہ گئے۔ وہ سب آپ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا میں تو درویش ہوں، فقیر ہوں، اور اس دنیا کے اندر مسافر ہوں، میری کیا پہچان ہے؟ لیکن بارہا دیگر جب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا میرا نام محمد بن غزالی ہے۔ اتنا سننا تھا، وہاں پر مکہ المکرمہ کے اندر مسجد اموی کے صحن کے اندر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور لوگ پاؤں چومتے رہے، ہاتھ چومتے رہے اور کہتے رہے آپ ہمیں کوئی چند منٹ دے کر ہمیں بھی اپنے فیض سے فیض یاب کیجئے۔ حضرت امام محمد بن غزالی علیہ الرحمہ کی عظمت کو لاکھوں سلام، آپ کے تقوی کو لاکھوں سلام، آپ کی شان و شوکت کو لاکھوں سلام۔ آپ کے بارے میں محدثین نے، مورخین نے بڑے بڑے القابات تحریر کیے، لیکن آپ اپنے آپ کو دنیا کا مسافر کہہ کر پکارا کرتے تھے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے میں دنیا کے اندر ایک مسافر ہوں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب قدوس ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔